الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ عز و جل دورہ علم میراث میں آج آخری سیشن ہے. انشاءاللہ عز و جل کوشش یہی رہے گی کہ آج باقیہ جتنے مسائل ہیں وہ سارے یہاں پر بیان کیے جائیں یا ان کا ایسا خلاصہ بیان کر دیا جائے کہ جس کے ذریعے سے آپ آسانی سے وراثت کی تقسیم کاری کر سکیں. وراثت کی طرف جانے سے پہلے تاریخی حوالے سے آپ کو کچھ باتیں شاید میں نے بتائی ہوں گی. ابھی مختصر انداز میں بتا دوں کہ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سمندر کے اندر ایک ایسا ٹرائی اینگل کا علاقہ بن جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ہوائی جہاز غرق ہو جائے یا بحری جہاز اڑ جائے تو اس کا نام و نشان ملتا ہی نہیں. آپ کہیں گے ہوائی جہاز غرق کیسے ہو جاتا ہے اور بحری جہاز اڑ کیسے جاتا ہے؟ حالانکہ بحری جہاز کو غرق ہو جانا چاہیے تھا اور ہوائی جہاز کو اڑنا چاہیے تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو خاص علاقہ ہے اس کے اندر جب کوئی جہاز چاہے وہ بحری ہو چاہے ہوائی ہو گم ہو جاتا ہے تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اڑ گیا یا غرق ہو گیا. کیونکہ غرق ہو جاتا تو کم از کم کوئی اس کا پرزہ مل جاتا، کوئی انسان مل جاتا، کسی کی لاش مل جاتی. لیکن اس ٹرائی اینگل کے اندر آج تک جو جہاز گم ہوئے ہیں، یعنی جو جائے وہ گم ہو جائے ایسا نہیں ہے، جو جائے وہ گم ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ جب کوئی گم ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ابھی تک نہیں ہوئی. اور یہ حالانکہ اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ اس فوج میں ہے کہ اس کے اندر کوئی جہاز گم ہوا ہے یا بحری جہاز گم ہوا ہے تو وہ گیا کہاں اور اس کے اندر جو لاشیں تھیں ان کا کچھ پتہ کیوں نہیں چل رہا. اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علم المیراث میں بھی جو ہم نے آپ کو کل ٹرائی اینگل بتایا تھا وہ بھی پتہ نہیں کتنے قاعدوں کو اپنے اندر گم کر دیتا ہے. مثلا جو پڑھ چکے ہیں علم میراث ان کو پتہ ہوگا، آپ نے تصحیح کے کتنے قواعد پڑھے ہیں؟ 7 قاعدے پڑھے ہوں گے. ان 7 قاعدوں کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ ٹرائی اینگل ان سب کو کھا جاتا ہے. آپ نے مناسخے کی کتنی صورتیں پڑھی تھی؟ 4 پڑھی تھی. مناسخے کی چاروں صورتیں ٹرائی اینگل کھا جاتا ہے. آپ نے رد کے کتنے قواعد پڑھے تھے؟ وہ چاروں قاعدے اس ٹرائی اینگل کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ اڑ جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں یا غرق ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ یہ ٹرائی اینگل یاد رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو تصحیح کے قواعد، مناسخے کے قواعد، رد کے قواعد اور اسی طرح سے شاید تخارج آپ نے پڑھا تھا کبھی، ان سب کے قواعد کیا ہو جاتے ہیں اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں. اس کو یاد کرنے کی، حل کرنے کے اعتبار سے پیپر کے اعتبار سے یاد کرنا پڑے گا. وہ تو آپ کو کتاب کے مطابق آپ کے مسئلے حل کرنے ہیں تو وہ تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، لیکن مسئلہ حل کرنے کے لیے ان سب کی کوئی حاجت نہیں رہے گی انشاءاللہ. ابھی دکھاتے ہیں آپ کو. اور ایسے جاتے ہیں کہ یہاں جو ہم ٹرائی اینگل سمجھا رہے ہیں اس میں ضروری ہے کہ اس ملکیت کو مال بنا دیا جائے، یعنی نقدی رقم میں اس کو لایا جائے. ایک شرط یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیلکولیٹر بھی ہونا چاہیے. اور جب یہ کتابیں لکھی گئی تھیں ہمارے بزرگان دین کے دور میں اس وقت کوئی کیلکولیٹر نہیں تھا. اس طرح کوئی کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین کی ملکیت نہیں کروانی کیونکہ وہاں کی قیمت کا اختلاف بہت زیادہ ہے، ہم نے ملکیت کو اسی انداز میں رکھنا ہے.
جیسے اگر وہ 5 ایکڑ ہے 7 ایکڑ ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، ہم نے اس زمین کو ہی تقسیم کاری کرنی ہے، تو پھر وہ تصحیح کے قواعد بھی آ سکتے ہیں، تو مناسب قواعد بھی آ سکتے ہیں۔ اور پھر زمانہ کیونکہ عموماً غالب گمان یہ ہے کہ اس ملکیت کو نقدی رقم میں تبدیل کیا جائے گا، تو پھر آپ کے پاس کیلکولیٹر بھی ہوگا، انشاءاللہ آپ اس ٹرائی اینگل کے ذریعے سارے مسائل حل کر سکیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے پڑھا تھا زوجہ 1 ہو، 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو، ان کو کیا ایسا ملتا ہے؟ اگر اولاد موجود ہو تو 8واں ایسا دیا جاتا ہے۔ اچھا یہاں 2 زوجات ہیں اور میں نے لکھا ہے کہ فوت کون ہوا ہے؟ زید فوت ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو 8واں ایسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد بیٹیاں اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو کیا پڑھا تھا ہم نے؟ 2/3۔ اچھا اس کے بعد دادیاں ہو تو 6واں حصہ، کیونکہ اس کو معلوم کرنے کے لیے ماں ہونی چاہیے تھی، یا پھر باپ ہوتا تو دادی معلوم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر باپ نہیں ہے، 6واں حصہ۔ اور 3 چچا کو کتنا ملتا ہے؟ ہم نے اسباب اسبا، مطلب جو باقی بچے گا وہ سب ان کا، کیونکہ بیٹے نے اسباب بننا تھا، یا باپ نے بننا تھا، یا دادا نے بننا تھا، لیکن اس لائن و لینتھ میں کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا اب اس لائن میں کیونکہ چچا آ رہا ہے تو اسبا کے میدان سے اس کو باقی سب کچھ دیا جائے گا۔ اور بیٹی کے یہ اسباب بنتی ہے تو اپنے بھائی کے ذریعے، یا اکیلی خود نہیں بن سکتی، ہاں بہن بن جاتی ہے، اگر بہن یہاں پر کوئی ہوتی تو وہ بیٹی کی وجہ سے اسباب بن جاتی۔ تو یہاں پر آپ کو پتا ہے پھر 1/8 آیا ہوا ہے، تو اب مخرج کیا بنے گا؟ 24 بنے گا، کیونکہ 1/8 دوسروں کے ساتھ جمع ہوا ہے، تو مخرج کیا بنا؟ 24۔ 8واں ایسا کتنا بنے گا 24 کا؟ 3۔ اچھا یہ تو تھے ورثہ، اور یہ ہیں ان کے حصے، اور یہ مخرج سے ملا، ٹھیک ہے، 3 ملے گا 24 میں سے، 6 بیٹیوں کو 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ 16۔ 4 دادیوں کو 6واں حصہ ملے گا 24 کا، کتنا ملے گا؟ 4۔ اور باقی کتنا بچ گیا؟ 16 اور 4 20 اور 3 23، اور باقی کیا بچا؟ 1 3 چچاؤں کو، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کے مطابق 2 زوجات کو 3 کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے ہم کو یہاں سے آگے تصحیح کے قواعد میں جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے پڑھا ہے کہ بھائی 2 زوجات کو 3 کیسے دیں گے؟ 6 بیٹیوں کو 16 دے سکتے ہیں؟ پورے آ جائیں، کسر واقع نہ ہو، تو یہاں بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ 4 دادیوں کو 4 دو ٹھیک آ جائے گا، لیکن 3 چچاؤں کو 1 کیسے دیں گے؟ 1 حصہ کیسے دیں گے؟ تو اس وجہ سے یہاں سے آگے تصحیح کے قواعد آ رہے تھے، لیکن کیونکہ اب کیلکولیٹر بھی ہے اور اس پوری ملکیت کی نقدی میں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے سیدھا ہم نے پوچھا کہ زید کے ترکے میں کتنی مالیت ہے نقدی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، جو بھی ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں 99,000 لکھ دیں، یہ لیں بھائی 99,000، یہ کتنا ہوا؟ ایک کا کہا کا 100,000 10,000، اچھا یہ 9 لاکھ ہو گیا، یہ کر لیتا ہوں 99,000، ٹھیک ہے۔ قواعد کے مطابق جو آپ کو کل بتایا تھا، ٹرائی اینگل کھیلنا ہے آپ نے، یہاں سے اس کو آپ ضرب دیں اور یہاں پر تقسیم کر دیں، اس کا ایسا آ جائے گا، اور ان کو آپ اس پہ ضرب دے دیں اور یہاں پر تقسیم کر دیں تو ان کا ایسا آ جائے گا۔ اب مسئلہ آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی 3 چچاؤں کو 1 کیسے دیں گے؟ تو بھائی آپ 1 دے کیوں رہے ہیں؟ آپ سیدھا 99,000 میں جتنا آتا ہے پہلے وہ رکھ لیں اور پھر اس کو 3 پہ تقسیم کر دیں۔ ابھی کر لیتے ہیں، مثلا 1 کو اگر 99,000 سے آپ ضرب دیں اور 24 پہ تقسیم کریں، کیلکولیٹر ہے آپ کے پاس؟ کیلکولیٹر پہ بھروسہ ہے ویسے، لیکن کیلکولیٹر چلانے والوں پر بعض مرتبہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ 4,125 روپے کتنے آئے ان کے؟ 125 روپے۔ اب یہ 4,125 3 چچاؤں میں تقسیم کرنا ہے، تو آپ اس 4,125 کو کیا کریں؟ ڈیوائڈ 3 کریں، 1,375، کیا ہو جائے گا؟ 75۔
تو اس طرح سے اب آپ نیچے لکھ سکتے ہیں کہ یہ ترکے سے ملا، یہ جو آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ ترکے سے، اور یہ ہر ایک کو ملا، کیا ملا؟ ہر ایک کو، یعنی 3 چچاؤں میں سے ہر ایک کو 1375 دیتے جائیں گے تو ان کو 4125 پہ تقسیم ہو جائیں گے۔ والا حضر قیاس آپ ضرب دے کر تقسیم کرتے جائیں تو پہلے سب کا اکٹھا حساب آئے گا، پھر اس کو ان افراد پہ تقسیم کر دیں تو ہر ایک فرد کا الگ الگ آپ کو پیسہ معلوم ہو جائے گا کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ کر لیں گے؟ اچھا، اب یہاں پر اس کا مطلب ہے آپ کو اب تصحیح کے 7 قاعدوں کی حاجت نہ رہی۔ اب آ جاتے ہیں اس پر کہ بالفرض اگر یہاں سے کوئی معاف کر دے، کیا کر دے؟ یہاں سے کوئی معاف کر دے تو وہ پھر دوبارہ ان سب میں تقسیم کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ مثلا جی، ایک تو یہاں سے وہ فرد آپ کم کر دیں گے اور اس کی جو آپ نے رقم دی تھی اس اکیلے کو، جیسے یہاں پر 3 چچا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ 1375 کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے، تو لہٰذا یہ جب معاف ہو جائے گا تو اب باقی یہ سب تقسیم کاری میں لے آنا ہے آپ نے۔ ایک تو اچھا 3 چچاؤں کو ایک ملا تھا تو ایک کا پھر وہاں 24 سے کم کرنا پڑے گا۔ فی الحال اس کو ٹھہرے، ہم آگے چلتے ہیں، فی الحال پھر بعد میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کر لیا، یہ تب تھا جب 24 پورا ہو گیا تھا نا، رد کے آپ نے 4 قواعد پڑھے تھے، کس کے؟ رد کے 4 قواعد۔ اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا یہاں پر 3 چچا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب یہاں پر 3 چچا نہیں ہیں، 2 زوجات ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 4 دادیاں ہیں، ان کو دینا تو ایسا ہی ہے 1/8 2/3 1/6، اوکے ہو گیا؟ اب جب آپ نے ان کو 3 دے دیا، ان کو 16 دیا، ان کو 4 دیا، تو کل کتنا ہوا؟ 23 ہوا۔ بھائی کیا بچ گیا؟ 1 بچ گیا۔ وہ 1 ہم نے صرف بیٹیوں اور دادیوں کو دینا ہے، زوجات کو دوبارہ نہیں ملتا۔ زوج بھی ہوتا تو اس کو نہیں ملتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجین میں سے جو ہوتا ہے اس کو دوبارہ رد میں نہیں دیا جاتا، کیونکہ ان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ نکاح کے سبب سے ہوتا ہے، خاندانی اعتبار سے یہ ہے، نسب کے اعتبار سے، اور یہ سبب نکاح کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس صورت میں اس کو الگ کر دیں اور ان کو الگ کر دیں، اس زوجات کا حساب کیا کریں؟ الگ کریں۔ اس کو کل مال یعنی 99,000 میں سے کتنا ملے گا یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اب آپ یہ مخرج ہٹا دیں، یہ رد کے قاعدے کے اب ہم چل رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے لائن لگا دیں اور ان کا مخرج ہے ہی نہیں، بس ہم نے کل مال کا اس کو 8واں حصہ دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ کتنا؟ 8واں حصہ۔ تو آپ جب یہ 8واں حصہ دیتے ہیں تو 99,000 کو 8 پہ تقسیم کریں، کیا جواب آئے گا؟ 12,375، ٹھیک ہے؟ اب یہ 3 لکھنے کی حاجت نہیں، کیوں؟ کیونکہ اب مخرج بنائے نہیں ہم نے۔ اس صورت میں زوجہ یا زوج جو بھی ہوگا اس کو بغیر مخرج کے سیدھا سیدھا بس آپ کل مال کا 8واں حصہ کر دیں اور جو جواب آئے گا وہ اس زوجہ کو دے دیا جائے۔ کیا الگ؟ بھائی 2 زوجات کو اکٹھا ملا، اب ان دونوں جو ملا ہے وہ ان دونوں پہ تقسیم کر دیں، 4 ہو تو بھی یہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ اب رہی بات ہے کہ ان کا کیا کیا جائے گا، تو ان کا آپ الگ سے حساب کریں گے کہ یہ دونوں موجود ہوں تو اب مخرج کیا بنے گا؟ مخرج صرف ان کا بنائے، مخرج 2/3 اور 1/6 جمع ہو جائے تو مخرج 6 بنتا ہے، قاعدہ یاد ہو، اگر 12 نہیں بنتا، کیا بنتا ہے؟ 6 بنتا ہے۔ 6 میں سے 6 کا 2/3 کتنا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے، اور 4 دادیوں کو کتنا ملتا ہے؟ 6واں حصہ میں نے 1 ملے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ رد تھا نا، اس وجہ سے یا مخرج آگے رد کر دیں کہ یہ تقسیم کاری صرف 5 کی ہوئی ہے۔ کتنوں کی ہوئی ہے؟ 5 کی ہوئی ہے، کہ ہم نے مخرج 6 بنایا لیکن تقسیم کاری میں صرف 5 آئے گا، اوکے؟ یہ رد ہو گیا۔ جیسے اول ہوتا تھا کہ مخرج کے بعد کیا آتا تھا؟ اول، جب یہ سے بڑھ جاتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ کم ہو گئے، تو لہٰذا ہم نے رد لفظ لکھ کر آگے کیا کرنا ہے؟ 5 لکھنا ہے۔
اب آپ نے 99,000 تقسیم نہیں کرنے، کیوں؟ آپ 12,375 تو ادھر دے چکے ہیں، لہٰذا وہ مائنس کریں اور باقی جو بچے گا اس کو آپ ٹرائی اینگل چلائیں، اس کو اس سے ضرب دے کے اور پھر 5 پہ تقسیم کر دیں، یعنی 99,000 میں سے 12,375 نکالیں، مائنس کریں، مائنس 12,375، 86,625، یہ آپ نے مائنس کیا، برابر کیا ہوا؟ 86,625۔ اب آپ نے ان کو یہ دینا تھا، لہذا اب آپ اس ایک کو اس سے ضرب دے کے اور پھر اس 5 پہ تقسیم کر دیں، اور ان 4 کو اس 86,625 سے ضرب دے کے 5 پہ تقسیم کر دیں، ان 4 بیٹیوں کا حساب بھی نکل آئے گا۔ کیا کیا آیا بھائی بتائیں؟ ایک کو 86,625 سے ضرب دیں اور 5 پہ تقسیم کر دیں، 17,325 ان کے، اور 4 سے ضرب دیں اگر 5 پہ تقسیم کریں تو 69,300، کتنے؟ اتنا ہی آ رہا ہے بھائی؟ 4 ضرب 86,625 تقسیم 5، 69,300، ٹھیک ہے۔ اب یہ 6 بیٹیوں کا آ گیا، اب ان 6 بیٹیوں پر آپ یہ تقسیم کر دیں 69,300 روپے، اس طرح یہ 17,325 4 پہ تقسیم کر دیں تو ان کا ہر ایک کا حساب الگ نظر آئے گا۔ تو وہ جو آپ 4 قاعدے پڑھتے تھے، ان میں نسبتیں دیکھتے تھے، پھر ضربیں دیتے تھے، پھر تصحیح کرتے تھے، ان سب سے آپ کی کیا ہو جائے گی؟ خلاصی ہو جائے گی، اور آپ سیدھا سیدھا اس کو بغیر مخرج کے دیں، جتنا ایسا دینا ہے کل مال کا اتنا ایسا اس کو دینا پڑے گا، لہٰذا دے دیا۔ اب جو مال ہے اس میں وہ مائنس کر دیں، یہاں سے مال کم ہو گیا، باقی ان کو اب آپس میں جیسے مخرج آپ قاعدے کے مطابق حل کرتے ہیں ویسے حل کریں گے، رد بنے گا تو رد میں آپ نے جو رد بنے گا یہاں پر وہ آپ لکھ دیں گے۔ اب جو ہے ضرب اس بقیہ مال سے اور اس رد سے تقسیم کریں گے تو ہر ایک کا حساب نکل آئے گا۔ تو تصحیح کے 7 قاعدے اور رد کے 4 قاعدے، یہ سب اس ٹرائی اینگل میں کیا ہو جاتے ہیں؟ سما جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، ان کو کرنے کی عادت نہیں پڑتی۔ اب یہاں سے آگے آتا ہے مناسخہ، اور یہ مناسخے میں سارے کے سارے قواعد کو گڑبڑ کر کے استعمال کیا جاتا ہے، خلط ملط کر کے، جس وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے قاعدے کے مطابق آپ کو کرنا کیا ہے؟ بالفرض، جی اسی سے آگے چلنا تھا ویسے بھائی۔ یہاں پر مناسخے میں ہوتا کیا ہے؟ 2 زوجات کو دینے سے پہلے، کیونکہ زوج فوت ہوا تھا، ہم نے 2 زوجات کو 12,375 دینے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب تک اس کو دیتے تب تک ایک اس شوہر کے غم میں ہی وفات پا گئی۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ویسے یہ ہم نے ایک وجہ بتائی ہے کہ زوج کے فوت ہونے کے غم میں ایک کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی۔ تو ایسی صورتحال میں اب مجھے بتاؤ 12,375 میں سے ایک زوجہ کو کتنا ملا تھا؟ جو بھی ہے 12,375 تقسیم 2، 6,187 روپے کیا ملا تھا؟ 6,187 اور اچھا یہ 50 پیسے بہرحال، اب وہ 50 پیسے ادھر کرو ادھر کرو، آپ کی مرضی ہے۔ تو 6,188 یا 6,187، مناسخے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اس حساب کو دوسرے والے حساب سے کنیکٹ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کنیکٹ کرنے کی وجہ سے ہم کو 4-5 قواعد یاد کرنے پڑتے تھے، مافعلیت کو یاد رکھنا پڑتا تھا، پھر وہ تماثل، تساوی اور تباین والے قواعد بھی یاد رکھنے پڑتے تھے۔ لیکن اس صورتحال میں کیا ہے کہ اب آپ نے اس زوجہ کا مسئلہ الگ سے حل کرنا ہے، زوجہ کا مسئلہ الگ سے حل کرنا ہے، اور اس کی ملکیت میں 6,187 روپے لکھ دیں آپ، تو اس کا مسئلہ الگ سے، مثلا زوجہ فوت ہو جاتی ہے تو اس زوجہ تو فوت ہو گئی نا، ضرور ہے اس کے پیچھے کوئی ورثہ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اگر بیٹا ہو تو بیٹا سارا مال اٹھا لیتا ہے، تو ہم کہیں گے 6,187 روپے اس بیٹے کو دے دو،
اگر بیٹا اور بیٹی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ 3 حصے بناتے 6,187 روپے کے، لہذا 2 حصے بیٹے کو اور 1 حصہ اس کی بیٹی کو۔ تو یہاں مناسکے والے قواعد میں جانے کے بجائے اس زوجہ کا الگ سے حساب کر لیں۔ ہاں، زوجہ کی ایک ملکیت یہ ہے جو اس کو شوہر سے ملی ہے، زوجہ کی ایک ملکیت یہ ہے جو اس کو شوہر کی ملکیت سے، اور ہو سکتا ہے زوجہ کا اپنا مال بھی ہو، اپنا اس کے پاس گولڈ ہے، چاندی ہے، زمین ہے، یا ہو سکتا ہے اس کا اپنا کاروبار ہو یا کچھ بھی ہو، تو وہ ملکیت بھی اس میں آپ ملا سکتے ہیں نا پھر، کہ بھائی زوجہ فوت ہوئی ہے، اس کے زوج سے تو اتنا ملا تھا اور اس کی اپنی ملکیت وہ سب یہاں پر ملا کے رکھ دیں اور اس کا حساب الگ سے کر دیں، لہذا مناسکے کے اندر یہاں پر ملاوٹ یا اس کو ملانے کی حاجت نہیں پڑے تو بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، یہ جو بیٹیاں ہیں، یہ بیٹیاں دوبارہ اگر اس کی بھی بیٹیاں ہیں، کیونکہ 2 زوجات میں سے ایک سے تو یہ ہوں گی نا، یہ 6 بیٹیاں، 6 کی 6 بیٹیاں اگر اسی زوجہ سے جو فوت ہو گئی تھی تو ان بیٹیوں کو یہاں سے بھی ملے گا اور پھر جو زوجہ کا مال ہے اس میں سے بھی ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے درمیان میں، اس کا حساب آپ کیا کریں؟ قواعد کے مطابق الگ کریں اور اس کی ملکیت میں وہ لکھیں جو اس کی ملکیت میں ملا ہے، پھر آپ وہی ٹرائی اینگل سے تقسیم کریں گے تو آپ کو مناسکے میں اندر جو 4-5 قواعد ہیں وہ کرنے کی حاجت نہیں پڑے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس طرح ہم نے تصحیح کے قواعد، مناسکے کے قواعد اور رد کے قواعد، یہ تینوں اس ٹرائی اینگل کے برمودا میں کیا کر دیے؟ گم کر دیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم کافی کے طور پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اب یہاں پر مسئلہ آخر میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ نے ابھی تک جو سکھایا ہے وہ تو ذوی الفرد اور عصبات ہے، ذوی الارحام آئے تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے صرف 4 لائنیں، کتنی؟ ذوی الارحام، ویسے ذوی الارحام کی تعریف یہ ہے، قریبی رشتہ دار، خاندانی اعتبار سے جیسے بیٹا ہے وہ بھی ذوی الارحام بنتا ہے، بیٹی بھی ذوی الارحام بنتی ہے، لیکن یہاں پر ہمارے علم المیراث میں ذوی الارحام وہ ہوتا ہے جو ذی فرد اور عصبہ نہ ہو۔ دوبارہ پیچھے پڑے جو تھے ذی فرد میں کون کون آئے تھے؟ 12 قسم کے افراد آئے تھے جن کے حصے مقرر شدہ تھے، وہ ذی فرد میں رہ گئے۔ اس طرح بعد عصبہ میں آئے تھے، وہ عصبہ میں رہ گئے۔ اب جو باقی بچ گئے، مثلا نانا کا ذکر ابھی تک نہیں آیا تھا، اور ماموں کا ذکر نہیں آیا تھا، خالہ کا ذکر نہیں آیا تھا، پھپھی کا ذکر نہیں آیا تھا، اور ان کی اولادوں کا ذکر بھی، تو ان سب کا یہاں پر ذوی الارحام میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1، یاد رہے جو ذی فرد میں اسباب میں وہ یہاں پر کبھی بھی نہیں آئے گا، جو ذی فرد یا اسبا میں تھا وہ یہاں پر کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ نے اسبا میں قواعد پڑھیں گے، سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ جزء میت، کیا آتا ہے؟ اور وہاں تو جزء میت میں بیٹا آتا تھا، یہاں بیٹا نہیں آ سکتا، یہاں بیٹی بھی نہیں آ سکتی، یہاں پر کون آئے گا؟ بیٹی کی بیٹی، ہوتی بھی نہیں، نواسی، کیا آئے گی؟ نواسی۔ وعلی ھذا القیاس، جو اس جزء میت میں ذوی الفرد یا عصبہ نہیں بنا وہ یہاں پر سارے آئیں گے۔ اوکے ہو گیا؟ نواسی، اس کی بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، یا اس کے بیٹے آ جائیں تو بھی آ جائے گا۔ تو نواسی سے نیچے جو لائن چلے گی یا نواسے کی جو لائن چلے گی وہ سب کی سب یہاں پر آ جائے گی، نواسی، نواسا۔ اب کیونکہ یہ مذکر و مونس ہوتے ہیں تو وہی للذکر مثل حظ الانثیین والا قاعدہ بھی لگے گا کہ نواسی و نواسا دونوں ہوں، تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مذکر کو ڈبل اور مونس کو سنگل دیا جائے گا۔ اگر اس لائن میں کوئی نہ ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ آپ نے قواعد پڑھے اس کے مطابق جزء میت میں کوئی نہ ہو تو پھر کون آتا ہے؟ اصل میت۔ نانا آ سکتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ نہیں، نانی وہاں پر آ گئی تھی ذوی الفرد میں، نانا یہاں پر آئے گا، دادا بھی وہاں آ گیا تھا، تو نانا اور اس سے اوپر یعنی پر نانا، وعلی ھذا القیاس جو بھی جد فاسد بنے گا عربی قواعد کے مطابق وہ یہاں پر آئے گا، نانا کا ابو، اس طرح سے، یا پھر نانا کی امی، کیا؟ کیونکہ نانا کی جو گھر والی ہے وہ تو نانی ہے،
وہ تو تھی ذوی الفرد میں سے، لیکن نانا کی جو امی ہوگی وہ کہاں پر آئے گی؟ اصل میت میں، نانا کے والدین ایسے کہہ سکتے ہیں۔ کیا پتا ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ، ہر مرتبہ نہیں ہوتا، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے اور اس کا نانا یا نانا کے والدین میں سے کوئی زندہ ہو۔ ہاں اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جو قریب والا ہوتا ہے تو بعید والا محروم ہو جاتا ہے۔ دوبارہ، قریب والا ہو تو بعید والا محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے نانا زندہ ہے تو نانا کو ملے گا سارا مال، نانا کے والدین کو نہیں ملے گا۔ بالفرض اگر نانا فوت ہو گیا تھا لیکن نانا کے والدین زندہ تھے تو پھر والدین کے اندر تقسیم کاری ہوگی۔ تیسرا آپ نے قاعدے کے مطابق جو پڑھا تھا اسبا میں، جزء اب میت، اصل میت ہو گیا، اب میت نہیں، اب ابوے میت۔ کیا ابوین تھا؟ ویسے وہاں اب میت تھا، یہاں ابوے میت، مطلب والدین میں سے ان کے اجزاء جو آئیں گے۔ مثلا یہاں پر کون آ سکتا ہے؟ چاچا، وہ جو یہاں اسبا نہیں بنا تھا، ایک تھا حقیقی چچا اور ایک تھا باپ شریک کا چچا، وہ دونوں تھے اسبا میں۔ ماں شریک کا چچا کہاں پر آئے گا؟ یہاں پر آئے گا۔ پھپھی وہاں پر نہیں آئی تھی، پھپھی وہاں پر، تو یہاں پر پھپھی بھی آئے گی۔ ایک منٹ، یہ تو جزء اب میت نہیں آتے، ایک منٹ ٹھہرے، نہیں، چوتھا ہے، میں بتاتا ہوں کون آئے گا۔ یہاں پر ہے جزء جد میت، جی تو یہاں جزء ابوے میت میں آئے گا باپ شریک کے یا حقیقی بھائی کی مونس اولاد، یعنی بھتیجیاں۔ کون آئے گا؟ اسی طرح سے بھانجیاں۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہاں پر جو جو رشتہ داریاں لکھی جائیں گی وہ ساری کی ساری میت کے اعتبار سے بنتی ہیں۔ جو میت کی بھتیجی ہے وہ ذوی الارحام میں تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس طرح میت کی جو بھانجیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور جزء جد میت میں وہی آئے گا، کیا بتایا تھا آپ کو؟ ماں شریک چچا، اس طرف پھوپھی بھی اور ماموں بھی اور خالہ بھی۔ ہاں یہ آ گئی نا خالہ۔ تو یہ ذوی الارحام میں بنیادی قواعد ہیں۔ تفصیل کے لیے آپ کو کتاب مل جائے گا، لیکن آپ کو کم از کم یہ 4 لائنیں یاد ہونی چاہیے کہ جزء میت میں دیا جاتا ہے یا پھر اصل میت میں دیا جاتا ہے یا جزء ابوے میت میں یا جزء جد میت میں دیا جاتا ہے۔ تو ان میں بھی جو کیا کہتے ہیں مذکر مونس کا قاعدہ لگتا ہے، اور قرب اور بود کا بھی قاعدہ لگتا ہے کہ جو قریب ہوتا ہے اس کو ملتا ہے، بعید والے کو نہیں ملتا۔ اب اس کو تھوڑا آگے کریں، باقی جو مختلف کچھ احکام ہیں جو کہ اہم ہیں وہ بتا دیے جائیں آپ کو۔ تو آگے کرتے ہیں، جہاں پر کھڑا کریں آپ۔ اچھا بولا کچھ ایسے احکام ہیں جو عرف میں غلط مشہور ہیں یا جن کی معلومات ہونا ضروری ہے، وہ انشاءاللہ اب یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سوتیلے ماں باپ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں بنتا، یا سوتیلی اولاد کا بھی وراثت میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ اب اس کی مثال، جیسے
آپ کا نکاح کسی ایسی عورت سے ہو جس کی پہلے سے اولاد ہو، آپ کا نکاح کسی ایسی عورت سے ہو جس کی اولاد، تو وہ اولاد آپ کے طریقے سے وراثت نہیں پا سکے گی۔ اسی طرح وہ اولاد اب میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت سے ہم نہیں پا سکتے۔ سوتیلی اولاد کو عرف میں اولاد مانا جاتا ہے، شریعت میں اولاد حقیقی ہوتی ہے، سوتیلی اولاد نہیں ہوتی۔ تو لہذا جو سوتیلی اولاد ہے یا سوتیلے ماں باپ ہیں اس سے وراثت کا کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح رضاعت بھی موجب میراث نہیں، یعنی رضائی بھائی ہوتا ہے یا رضائی بیٹی ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے، ان کو وراثت میں رضاعت کی وجہ سے حصہ نہیں ملتا۔ اس طرح مال و میراث کو تقسیم کرتے وقت جو اس کی مالیت بنے گی اس کا اعتبار ہے، جس دن بندہ فوت ہوا تھا اس دن کا اعتبار نہیں۔ مثلا اگر کوئی فوت ہوا تھا اس دن تو بھینس کی قیمت جو ہے وہ 1,00,000 تھی، لیکن تقسیم کاری اس وقت کی نہیں گی اور پھر اس سے کچھ بچے بھی پیدا ہو گئے، تو اس صورتحال میں جس دن ہم تقسیم کاری کریں گے اس دن دیکھا جائے گا کہ بھینس کی مالیت کتنی ہے، اور اس کے اگر بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ بھی وراثت میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس طرح اگر کوئی پراپرٹی تھی اور اس کی جب فوت ہوا تھا بندہ تو اس وقت اس کی مالیت کم تھی، 1-2 سال یا ہماری طرح ہمارے دادا کی جو وراثت ہے وہ تقریباً 20 سال کے بعد تقسیم کی گئی، تو 20 سال کے بعد جو اس کی رقم بنے گی اس کے اعتبار سے تقسیم کاری کی گئی تھی، تو اس طرح سے ہر جگہ پر ہوگا۔ اسی طرح بہو یا داماد یہ شرعاً وارث نہیں بنتے، نہ ذوی الفرد، نہ عصبہ، نہ ذوی الارحام، کسی بھی اعتبار سے یہ وراثت میں نہیں آتے۔ شوہر فوت ہو جائے تو اس کا کفن دفن تو اسی کے مال سے دیا جاتا ہے، لیکن بیوی کا کفن خاوند پر واجب ہوتا ہے۔ بیوی فوت ہو جائے تو اس کا کفن کس کے مال پر واجب ہوگا؟ خاوند پر۔ اگرچہ بیوی کا مال ہو تو بھی خاوند پر ہے کہ وہ اس کے تجہیز و تکفین کے مراحل کو گزارے گا، لہذا وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ تجہیز و تکفین میں مال استعمال ہوگا وہ صرف ہمارے جیسوں کے لیے تھا، عورتوں کے لیے نہیں تھا۔ اسی طرح سے ہوپ تو بھی اس میں تجہیز و تکفین سے نہیں دیا جائے گا۔ شوہر تو وہ پھر الگ مسائل ہے نا، شوہر زندہ ہے تو پھر اس کے مال سے، ورنہ پھر بیوی کے مال سے۔ اس کے بعد شوہر اگر سرکاری ملازم ہو یا سرکاری نہیں، جیسے کسی اور تنظیم میں الحمدللہ عز و جل جیسے دعوت اسلامی کے اندر بھی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کچھ مال جو ہے وہ رقم متعین ہوتی ہے وہ اس کی گھر والی کو دی جاتی ہے، تو لہذا اس میں وراثت نہیں چلتی، بلکہ یہ بطور تبرع یعنی تحفہ کے طور پہ جس کے حق میں دیا جائے گا وہی اس کا مالک ہوگا، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ میت کا وہ مال جو کسی کو عاریتاً دیا ہوا ہے یا امانتاً دیا ہوا ہے وہ ترکے میں آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ شادی کے وقت جہیز میں جو سامان آتا ہے، اب یہ سامان جو ہے وہ دولہے کی جانب سے بھی آیا ہوگا، دلہن کی جانب سے بھی آیا ہوگا، تو اس مال میں عرف دیکھا جائے گا، جس کی مالکن بیوی بنی لہذا وہ اگر فوت ہوگی تو وہ اس کے ترکہ کہلائے گی، اور جس کا مالک شوہر بنتا ہے تو وہ فوت ہوگا تو وہ اس کی ترکے میں شمار کیا جائے گا۔ جی یاد رہے زندگی میں ہر ایک اپنے مال کا اختیار رکھتا ہے، لہذا وہ اگر تقسیم کاری کرتا ہے تو اس وقت یہ جو ہم کہتے ہیں مذکر کو ڈبل اور مونس کو سنگل یہ قاعدہ نہیں چلتا، بلکہ اس وقت وہ توفتاً تقسیم کاری کی جاتی ہے، تو لہذا اس میں اس کو لازم نہیں ہوتا کہ وہ ڈبل سنگل دے۔ فوت ہونے کے بعد ہی وراثت جاری ہوتی ہے، فوت ہونے سے پہلے کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ تقسیم کاری کر دیں، جیسے اولاد ہوتی ہے تو وہ تقسیم کرنے کا حکم نہیں دے سکتی اپنے والد کو کہ وہ ابھی تقسیم کر کے جائے۔ قرض بھلے مسلمان کا ہو غیر مسلم کا ہو وہ پہلے اس کا ادا کیا جائے گا، پھر ہی ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح
حق مہر اگر ابھی تک ادا نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی قرضہ شمار ہوگا، لہذا وہ حق مہر خاوند کے مال سے پہلے دیا جائے گا۔ اگر کسی کو کسی نے آگ کر دیا تھا، آگ مطلب اپنی جائیداد سے جدا کر دیا تھا، تو وہ گورنمنٹ سطح پہ تو ہو جاتا ہے کہ اس کے معاملات اسے نہیں پوچھے جاتے، لیکن شرعی طور پہ ایسا بیٹا جس کو اس نے آگ کر دیا تھا، اپنے مال سے جدا کر دیا تھا، اس کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ مال حرام جیسے سود، رشوت، 100% یقین کے ساتھ کہ یہ مال حرام ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ جس کا ہے اس کو واپس دیا جائے گا۔ اگر مالک معلوم نہ ہو تو وہ غریب فقیروں میں ثواب کی نیت سے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا۔ متبنہ یعنی جس کو گود لیا، یعنی کسی اور کی اولاد کو اپنے ہاں پالا، تو اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اگر مرنے والے کا کوئی وارث نہ ہو تو پھر وہ کل مال کی وصیت کر سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یتیم، نابالغ وارثوں کے مال سے میت کا فاتحہ یا نیاز یا سویم یا اس طرح کے کوئی بھی ثواب کا کام کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایسا اگر کیا گیا تو یہ حرام کام ہے۔ نابالغ اولاد ہے، جیسے اب کوئی فوت ہو گیا ہے اور اس کو فاتحہ یا نیاز دلانی ہے یا سویم کرنا ہے، تو بالغ افراد اپنے مال سے تو کر سکتے ہیں، نابالغ کے مال سے جیسے ترکہ ہے تو اس میں نابالغ کا ایسا بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر ترکے کے مال سے یہ کام کیے جائیں گے تو یہ ناجائز و حرام کہلائیں گے۔ لہذا اچھا بالغ بھی جو اجازت دے گا اس کے مال سے کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو لہٰذا ہر معاملے میں دیکھا جائے کہ قرآن و حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق تقسیم کاری کی جائے تو ہی یقیناً زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، ورنہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کے مطابق جس نے 3 پیسے بھی اگر کسی کے دبا لیے، چاہے وہ اس طرح وراثت کے اندر یا کسی اور طرح سے چوری کر کے یا کسی بھی اعتبار سے، تو اس کو 3 پیسوں کے بدلے میں 700 ایسی نمازیں جو قبول ہوئی ہوں گی وہ دینی پڑ جائیں گی۔ تو اب جو یہ اپنی بہنوں کو چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو معروم کیا جاتا ہے، یا اسی طرح سے جو اولاد کی جو کیا کہتے ہیں ماں بنتی ہے اور جو فوت ہوا ہے اس کی زوجہ بنتی ہے، یا جو ان کی دادی بنتی ہے لیکن فوت شدہ کی وہ ماں بنتی ہے بھلے بوڑھی ہے، تو اس کا ایسا حالانکہ مقرر شدہ ہے کہ اس کو 6واں ایسا ملتا ہے کم از کم، تو لہٰذا یا 8واں ایسا ملتا ہے، تو ایسی صورتحال میں ان کو وہ حصہ دینا لازم ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کو نہیں دیا گیا تو بروز قیامت آپ کو ابھی بتایا فتویٰ کے مطابق 3 پیسوں کے بدلے میں جس نے وہ مال دبایا ہوگا تو وہ 700 نمازیں 3 پیسوں کے بدلے میں دے گا۔ اس وجہ سے اگر تقسیم کاری شریعت کے مطابق نہیں ہو رہی تو کم از کم ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے وہ صرف مجھے اتنا ملنا چاہیے جتنے کا میں حقدار ہوں، اگر اس سے زیادہ آ رہا ہے تو وہ نہ لے اور وہ چھوڑ دے۔ جیسے بھائی تقسیم کاری کی جائے گی تو بہن بھائیوں سب کا ایسا بنے گا، تو اب بھائی کا کتنا ملتا ہے بھائی اپنا اتنا لے، جبکہ دیگر بھائی جو ہے وہ بہنوں کے ساتھ نہیں دے رہے تو وہ سارا وبال پھر ان پر آئے گا۔ اپنا ایسا متعین ہونا چاہیے کہ میرے حصے میں جتنا آ رہا ہے میں اتنا لوں، باقی جو زائد بنے گا وہ یا تو جو بھی اٹھائے، بہرحال جو حقدار اٹھائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جو اٹھائیں گے وہ اس کا حساب کتاب دیں گے۔ معاف کرنے کے اگر تمام شرائط پائے جائیں، جیسے بہن اگر واقعی امیر ہے، غریب نہیں ہے، اور بھائی بہت زیادہ مجبور ہیں اور واقعی وہ شرائط کے مطابق، اس لیے نہیں کہ خوف سے بات ہوتی ہے بہنیں خوف کی جیسے کہ اگر ہم نے اپنا حصہ لے لیا تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم سے رشتہ داری ختم کر دیں گے یا ہمیں تانا دیں گے، تو ایسی صورتحال میں مال نکال کے ان کے ہاتھ میں پہنچا دیا جائے، پھر اس کی مرضی ہے جس کو چاہے دے، چاہے وہ ایک بھائی کو دے یا دونوں بھائیوں کو دے یا وہ اپنے والدین کو دے دے۔ بہرحال ایسی صورتحال میں صرف کہنے سے معاف نہیں ہوتا بلکہ رضامندی وہ بھی شرعی طور پہ ثابت ہو جائے تو اس کے لیے دارالفتہ میں بہرحال مسئلہ جایا جائے گا، وہاں سے ثابت ہو جائے کہ واقعی اس نے معاف کیا ہے تو پھر اس کا معاف کرنا کا حکم موقع ہو جائے گا، ورنہ صرف زبانی کلامی جو معاف کیا جاتا ہے کہ وہ نہیں لے رہی کیونکہ اس پر پریشر ہوتا ہے جس وجہ سے وہ معاف کرنے کا قول کر دیتی ہے، تو اس طرح یہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔